علامہ عبدالستار عاصم۔ عید الفطر سے قبل فطر ادا کرنے کے حکم۔ شریعت میں حکمت یہ ہے کہ اول تو اس کے سبب عید الفطر کے شعائر الہی بھی سے ہونے کی تکمیل ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ اس میں روزہ داروں کے لیے گناہوں سے پاکیزگی اور ان کے روزے کی تکمیل ہوتی ہے، جس طرح کہ نماز میں فرائض کی تکمیل کے لیے سنتیں مقرر کی گئی ہیں۔ انغیا اور دولت مندوں اور مالداروں کے گھروں میں تو اس روز عید ہوتی ہے، مگر مسکینوں اور مفلسوں کے گھروں میں بوجہ ناداری کے اسی طرح سے فاقے اور غربت موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا خدا تعالیٰ نے مالدار لوگوں پر بوجہ شفقت علی خلق لازم ٹھہرایا کہ مساکین کو اس سے پیشتر ہی صدقہ دے دیں تاکہ وہ بھی عید کریں، یہاں تک کہ نماز عید پڑھنے سے پیشتر ہی ان کو صدقہ دینا لازم ٹھہرایا، اور اگر مساکین کثرت سے ہوں تو یہ صدقہ خاص جگہ پر جمع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مساکین کو یقین ہو جائے کہ ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کو ضروری قرار دیا، فی کس 1 سہا کھجوریں یا اسی قدر جو دیے جائیں، غلام اور آزاد، مذکر اور مؤنث یعنی مرد اور عورت، اور ہر چھوٹے بڑے مسلمان کی طرف سے، اور نماز عید کے لیے لوگوں کو جانے سے پہلے ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال و اسباب ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مال و اسباب ہے، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہے، وہ سوداگری کا مال ہو یا سوداگری کا نہ ہو، اور چاہے اس پر سال گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو۔ اس صدقے کو شریعت میں صدقہ فطر کہتے ہیں، البتہ اگر وہ قرض دار ہے تو قرضہ منہا کر کے دیکھا جائے گا، اگر اتنی قیمت کا اسباب بچ رہے تب اس پر صدقہ فطر واجب ہے، ورنہ نہیں۔ جس طرح مالدار ہونے کی صورت میں مردوں پر صدقہ فطر واجب ہے، اسی طرح اگر عورت کے پاس کچھ مال اس کی ملکیت میں ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، مثلا اس کے پاس زیور ہے جو اس کے والد کی طرف سے اس کو دیا گیا ہے، یا خاوند نے زیور دے کر اس کو مالک بنا دیا ہے، تو عورت پر بھی اپنی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے، البتہ عورت پر کسی کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں۔